الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. پارے 13 کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی گوشت گزار کریں گے. پارے 13 میں شروع میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور پارے 12 سے ہی شروع ہوا ہے. اور کل یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ مختصر طور پر ان کے قصے کو ذکر کر دیا جائے گا. سب سے پہلا یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں ہمیں. تو انہوں نے جا کر کے اپنے والد سے کہا کہ ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے. ان کے والد نے ان کو نصیحت یہ کی کہ یہ خواب کسی کو مت بتانا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو مت بتانا. اپنے بھائیوں کو مت بتانا چونکہ یوسف علیہ السلام سے ایک الگ انسیت اور محبت تھی والد کو. اس کی وجہ سے ان کے بھائیوں میں حسد اور جلن پیدا ہو گئی تھی. اور ان کے والد نے کہا کہ اگر یہ واقعہ یا یہ قصہ تم انہیں بتاؤ گے تو مزید ان کے اندر جو ہے جلن اور حسد پیدا ہو جائے گی. انہوں نے نہیں بتایا. اس کے بعد جب ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب جو ہے یوسف علیہ السلام سے الگ طریقے کی محبت کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کے اندر حسد اور جلن موجود ہی تھی. لہذا انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب جو ہے ہم لوگ یوسف کو ختم کر دیں گے. تو جب یوسف کو ختم کر دیں گے تو جو والد کی محبت ہے وہ ہمارے لیے ہو جائے گی، ہم سے محبت کرنے لگیں گے. تو انہوں نے پورا جو ہے پلان کیا اور جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ذرا تفریح پر کھیلنے جا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم ان کو بھی لے کر کے جائیں، وہ کہیں نہیں جاتے آتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا، لیکن بڑے اصرار کے بعد کہ نہیں ان کی دیکھ بھال ہم کریں گے، ان کی حفاظت ہم کریں گے، ہاں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. بڑے اصرار کے بعد انہوں نے بھیج دیا. بھیجنے کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ لے جا کر کے چونکہ پلاننگ الگ تھی گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. واپس آ گئے اور واپس آئے تو پورے حیلے بہانے کے ساتھ اور پوری طریقے سے جو ہے پلان کر کے آئے اور روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ غضب ہو گیا، ایسا ہوا کہ ہم لوگ دوڑ میں کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا. اور مزید سازش یا مزید یہ کہیں کہ حیلہ سازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا لے کر کے آئے، اس میں خون وغیرہ لا کر کے لے کر کے آ گئے، خون وغیرہ لے کر کے آ گئے لگا کر کے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ خون آلود کپڑا ہے، اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یوسف یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، ان کے حیلے بہانے کو مکمل طریقے سے سمجھ گئے. باقاعدہ اس کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے کیا کہا پھر جواب میں کہا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. انہوں نے کہا کہ جو کچھ معاملہ ہے وہ تو میں سمجھ ہی چکا ہوں، لیکن یہ صرف اور صرف ہمارے اوپر یہ ہے کہ میں صبر کر سکتا ہوں، ہم تمہارا تو کچھ نہیں کر سکتے، صرف صبر کر سکتے ہیں. اس میں مفسرین نے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ حیلے میں وہ سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے حیلے اور حیلے سازی میں ناکام تھے، کیونکہ وہ کپڑے میں خون لگا کر کے تو لے آئے، لیکن کپڑا بالکل یعنی نوچا ہوا نہیں تھا، کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا. بھائی اگر بھیڑیا کھاتا تو وہ کپڑا پھٹا ہوا ہونا چاہیے، نوچا ہوا ہونا چاہیے، لیکن صرف خون آلود کپڑا تھا، باقی چیزوں سے پاک تھا وہ، یعنی کہ اس میں کچھ کر وغیرہ بھی کہیں نہیں لگا ہوا تھا، کہیں پر پھٹا ہوا نہیں تھا، نوچا ہوا نہیں تھا. بھیڑیا نوچے گا تو کپڑا پھٹ جائے گا نا، پھٹا ہوا نہیں تھا، خون لگا ہوا تھا. تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو یقین نہ آنے کی، ویسے تو یقین نہیں تھا ان کو، لیکن یقین نہ آنے کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ وہ کپڑا بالکل صرف خون لگا ہوا تھا لیکن کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا. اور بھیڑیا کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے پہلے کپڑا پھٹ جائے گا، پہلے کپڑا پھٹ جائے گا، یا اس کے کم از کم دانت وغیرہ کے نشان وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن صرف خون لگا کر کے لائے تھے.
बहरहाल इस तरीके से उन लोगों ने जो है उन यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। उधर से एक काफिला गुजर रहा था और काफिले को जाहिर सी बात है उस जमाने में जो है लोग पानी वगैरह का इंतजाम कैसे करते थे, कुएं होते थे, हाँ, तो कुएं से पानी निकालते थे, वही पानी पीते थे, वही पानी लोग पीते थे। आप भी जानते होंगे जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहले हम लोग भी जो है या हमारे बड़े बुजुर्ग भी कुएं का ही पानी पीते थे। वहां पे वो लोग जो है पड़ाव डाले और जब उसमें डोल डाले तो उसमें बच्चा निकल आया। तो वो लोग इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं जो है ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें इसकी तफसीर में लिखा है बाद मुफस्सिरीन ने कि वो जो काफिले वाले थे जिनके हिस्से में वो बच्चा आया, तो ये लोग जल्दी जल्दी वहां से भागे कि कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में बच्चा गिर गया हो तो घर वाले वापस आएंगे देखने, हाँ, वापस आएंगे निगरानी करने या उसको निकालने, तो हम जल्दी जल्दी भागे। हालांकि मामला बिल्कुल उल्टा था, घर वाले ही फेंक करके गए थे। अगर देखा जाए तो घर वाले ही फेंक करके गए थे, तो आने का कोई सवाल नहीं था। ये लोग लेकर के गए और वहां पर जो है उनको बेच दिया। तो जिनको बेचा वो जो है शाही खानदान में पहुंच गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाँ, बहुत बड़े वजीर के हाथों बेचे। तो शाही खानदान में यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंच गए मिस्र के, और फिर इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको वहाँ की सल्तनत अता की, वहाँ की सल्तनत अता की, इल्म और हिकमत के साथ साथ वहाँ की हुकूमत या हुकूमत में एक हिस्सा अता किया। हाँ, एक बहुत बड़े पोस्ट पर, बहुत बड़े ओहदे पर आपको अल्लाह ताला ने फाइज किया। तो ये पूरा वाकया है। फिर वहाँ से वो जेल गए, जेल में जो है कैदी साथियों को उन्होंने तौहीद की दावत दी। फिर जो है एक मर्तबा ख्वाब की ताबीर का मसला आया, तो ख्वाब की ताबीर को भी उन्होंने बतला दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको बुलंद मकाम अता किया। फिर ये हुआ कि उनके भाइयों ने उनके कौम में जो है कैसाली हो गई, तो गल्ले के लिए उनके भाई मिस्र आए और यहाँ पर देखा तो पहले तो नहीं पहचान पाए। हाँ, फिर वो डोल का वाकया हुआ कि जो नापने वाला था, जो बर्तन था, इनके जो है इनके झोले में या इनके बोरे में डाल दिया गया। हाँ, बाद में जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि हमारे भाई हैं, तो फिर इस तरह से उनको लिए पूरी पूरी तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें जिक्र की है। फिर जो है उधर याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया ये था, उनका हाल ये था कि वो रोए जा रहे थे। ऐसी मोहब्बत अल्लाह अकबर की जो है इस्लामी तारीख में कमी ऐसी मोहब्बत मिलती है जो उनके याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से थी, यूसुफ से थी। इतना कौन रोएगा कि आदमी रो रो करके आँख की बीनाई चली गई थी, देख नहीं पा रहे थे, ये हालत हो गई थी। उसके बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूरा वाकया सुना कि ये सब हमारे भाई हैं, उसके बाद कहा कि ठीक है, वालिद का क्या हाल है, खैर खैरियत पूछी तो बताया कि आपकी मोहब्बत में रो रो करके तो आँख चली गई, आँख की बीनाई खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरा कपड़ा लेकर के जाओ और वहां लेकर के जा करके उनके चेहरे पर डालो, इंशाअल्लाह जो है बीनाई वापस आ जाएगी। ये कपड़ा लेकर के जा ही रहे थे कि वो कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्नी लाजिदु रिह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, कहते हैं दूर ही से, कहते हैं मैं जो है यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हाँ, अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम आए नहीं, सिर्फ उनका कपड़ा आ रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं यूसुफ की जो है खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत थी अपने बेटे से, खुशबू महसूस कर रहे हैं। उसके बाद जो है कपड़ा ले जा करके उनके चेहरे पर डाले तो उनकी बीनाई वापस आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पूरा वाकया है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का। मैं इससे पहले भी पिछले साल भी कहा था, इस साल भी कह रहा हूँ कि ये वाकया आप लोग पढ़िए इसको। बहुत यानी मैं जब बचपन में था और जब हम दोम में थे, मकतब नर्सरी से आगे जो अव्वल फर्स्ट या सेकंड आप कह सकते हैं उसको, जब ही हम लोग इसका तर्जमा पढ़ते थे बैठ करके आपस में। हाँ, बच्चे और बच्चे, मकतब के बच्चे बैठ के आपस में पढ़ते थे। हाँ, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आपसे कहूँगा, अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि इस वाक़े को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें इस सूरत को, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मरतबा अच्छा लग गया तो आपको बार बार इसको पढ़ने का दिल कहेगा, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जिक्र करने के बाद दरअसल ये वाक़या जिक्र करने का मकसद ये था
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یا کفار و مشرکین کو عبرت کے طور پر یہ بتائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو بلند مقام دینا چاہتا ہے اس کو کہاں پہنچاتا ہے، اس کو کہاں پہنچاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے طعن و تشنیع کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور برے برے القاب سے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مقام دینا چاہتا ہے اس کو مقام دیتا ہے۔ دیکھیے وہاں پر کیا ہوا، ان کے بھائیوں کو ذلت و رسوائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بلند دے دیا۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا فتح مکہ کے موقع پر۔ ان لوگوں نے سازش کی، مار ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا کفار مکہ نے، لیکن فتح مکہ سنہ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام پر فائز کیا۔ سارے جو ہے شرمشار کھڑے تھے، جو لوگ سازشیں کر رہے تھے۔ وہاں پر کیا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے شرمشار کھڑے تھے جب ان کو بلند مقام ملا، اور جو ہے اپنے والد کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، غلطی کی، توبہ کی، تو توبہ استغفار کیا، توبہ استغفار کیا۔ یہی معاملہ کفار مکہ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ دونوں کا جو ہے پس منظر یا دونوں کا ربط ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو بتلانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مقام دینا، بلند مقام دینا، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارے طعن و تشنیع سے، تمہارے غلط بیانیوں سے، تمہارے گالی گلوچ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مقام دینا چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہوا سنہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سارے کے سارے جو برا بھلا کہتے تھے وہ سارے کے سارے شرمشار کھڑے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ عبرت اور نصیحت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ رعد ہے، اس کے بعد سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہتوں سے تعارف پیش کیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے حوالے سے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ یہ پوری آیت ہے، آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ہے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اور تنہا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی میں کہا اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب اور پوری کائنات کا مدبر ہونے کے زاویے کو اللہ نے ذکر کیا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور پوری کائنات کا تدبر کرنے والا، پوری کائنات کا تدبر کرنے والا مدبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ اس چیز کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا ہے یا اس پارے کے اندر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ربوبیت کو تسلیم کرے، توحید ربوبیت کو اگر کوئی تسلیم کر رہا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ توحید الوہیت کو بھی تسلیم کرے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جب یہ مان رہا ہے، کفار مکہ کو دراصل کفار مکہ کے سلسلے میں یہ آیت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ بھائی اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، سب مان رہے ہیں، تو پھر عبادت میں کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ پھر عبادت دوسروں کی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سب خالق مالک سب کچھ وہی ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کیونکہ کفار مکہ جو ہے یہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، توحید ربوبیت کے قائل تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں کئی سارے مقامات پر اتارا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کس نے کی ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے کی ہے، اللہ نے کی ہے۔ بعض مقامات پر کہا اللہ نے کی فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ پھر یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ پھر کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ جب یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہی نے اس کی تخلیق کی ہے تو عبادت کرنے میں بھی پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ توحید الوہیت بھی مانے
توحید الوہیت بھی مانے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی اس پارے کے اندر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر کی اللہ کے مقابلے میں تمہارے خود ساختہ معبودوں کی حالت، یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہارے جو خود ساختہ خود بنائے ہوئے جو معبود ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان مخلوقات اور ان کی اطاعت شعاری کا تذکرہ کرنے کے بعد مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے. اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں، وہ دعائیں وہ پکار کو سن ہی نہیں رہے ہیں، اور جب سن نہیں رہے ہیں تو اس کا جواب کہاں سے دیں گے، اس کو قبول کیسے کریں گے. ہاں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی تردید کی، کہا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ سن ہی نہیں رہے، یہ تمہاری بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، سن نہیں رہے تو قبول کہاں سے کریں گے. اس لیے دعائیں اور گریہ زاری اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلانا اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے تمہارا. اس کے بعد کیا مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائیں حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں ہے. ہاں اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود، کافروں کا پکارنا غیر اللہ کر یہ بے سود ہے، بے معنی ہے. ہاں بے معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کی ایک مثال دی کہ جو اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس کے منہ تک ہرگز نہیں پہنچنے والا ہے. یعنی انسان کوئی انسان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو لنج کر دے، وہ پانی ہاتھ میں لے کر کے اپنے منہ تک پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور طاقت نہیں دی ہے، نہیں پہنچا سکتا، اس کو نہیں پہنچا سکتا. ایسے ہی ہے جیسے یہ اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں لیکن وہ نہیں سن سکتے. وہ آدمی لنج ہے، لنج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو لنج کر دیا، اب ہاتھ اس کا نہیں اٹھ رہا ہے. پانی اس کے ہاتھ میں کوئی رکھ دیا، اب وہ پہنچانا چاہ رہا ہے منہ تک لیکن نہیں پہنچ رہا. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ لنج کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب اس کا ہاتھ پہنچ نہیں سکتا. اسی طرح ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے معبود یہ اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں، یہ پکار ان تک پہنچ ہی نہیں رہا، یہ پکار ان تک پہنچ ہی نہیں رہا، اس لیے ان کا پکارنا بے سود اور بے معنی ہے، بے سود اور بے معنی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حق و باطل کی کشمکش کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا کہ تم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف جو تمہاری سازشیں ہیں وہ بیکار ہیں، بے سود ہیں، ناکام ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکی بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے تو جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی میں کس قدر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی اور یہاں تک کہ جان سے مار ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ساری ناکام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا. کہا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. مکی زندگی چھوڑیے، آپ مدنی زندگی میں بھی کئی مرتبہ آپ کو جو ہے کئی مرتبہ آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی حفاظت کی. تو اس کا ذکر یہاں پر کیا کہ تم جتنی چاہے تدبیریں کر لو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. ہاں کئی مرتبہ تو آپ دیکھیں جو دیوار سے آپ پتھر گرانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کو بچا لیا. ہاں اسی طریقے سے وہ زہر آلود کھانا جو تھوڑا سا کھا بھی لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تھوڑا سا لقمہ اس کا حصہ چلا گیا تھا منہ کے اندر، جس کی شدت اور جس کی تکلیف کی شدت آپ نے مرض الموت میں محسوس کی. تو یہ ساری تدبیریں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. آپ دیکھیں کہ ایک اکیلا شخص اور پورا عرب اس کے خلاف تھا،
پورا عرب اس کے خلاف تھا. چند لوگوں کو چھوڑ کر کے جو چند لوگ اسلام لے آئے جو شروع میں ابتدا میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے پورا عرب ان کا دشمن تھا. اور وہ بھی عرب میں سے بڑے بڑے لوگ، ایسا نہیں کہ غریب طبقے کے لوگ، قریش کے جو اشراف قریش تھے، سرداران قریش تھے، جو اس وقت جو ہے ان کی توتی بولتی تھی، وہ لوگ دشمن تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ تم جو تدبیریں کرنا کرو، اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. اسی طرح اطمینان قلب کا ذریعہ کیا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر کیا. دنیا کے بڑے بڑے مالدار تمام تر سہولیتیں حاصل کر لینے کے باوجود پریشان حال، مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہے. وہ دلی سکون کے لیے مزید عیاشی کا بندوبست کرتے ہیں، دلی سکون کے لیے مزید عیاشی کا بندوبست کرتے ہیں، مگر حیرت ہے کہ ان کی ڈپریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے دنیاوی نعمتوں میں سکون قلب رکھا ہی نہیں. دنیاوی نعمتوں میں سکون قلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بھی فراوانی عطا کر دے، مال کی فراوانی ہو جائے، ہر چیز ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں گے بسا اوقات یا اکثر لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ دیا ہے اللہ کا لیکن بس سکون نہیں ہے، نیند کی گولی کھا کر کے سونا پڑتا ہے. تو اس کی پھر وہ کہاں ہے، سکون کہاں ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر کیا، کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہا کہ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کو سکون کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، مسجدوں سے جڑنے سے، نمازیں پڑھنے سے. خوب اللہ کو یاد کریں گے، آپ کا دل مطمئن رہے گا. آج آپ دیکھیں، یہ بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑا نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے، تو آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں. یقین مانیں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. بہت پریشانی کے عالم میں یا بہت پریشان ہوا ہوں میں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل پڑھ لیں. آپ دیکھیں، یقین مانیں، آپ کو عجیب طرح کا سکون ملے گا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مقرب بندوں پر یا جو مومن بندے ان پر سکینت نازل کر دیتا ہے، ایک الگ طرح کا سکون ہو جاتا ہے، وہی ملے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ اس کو آزما کر کے دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آزما کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دلوں کو اگر آپ چاہتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مطمئن رہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے، لیکن وہ سکون دنیا کی نعمتوں میں ڈھونڈ رہا ہے. بسا اوقات نہیں دل لگ رہا ہے تو عیاشی کے اڈوں پہ چلا گیا، یا عیاشی کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں کر لیا، لیکن ادھر اس کا دھیان نہیں جاتا جس کا نسخہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے. لہذا میرے بھائیوں، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم. إن الله بصير بالعباد